تو یقین فرمائیں کہ میرے بچپن نے مجھے کچھ نہیں دیا، نہ تعلیم دی، نہ تہذیب دی، نہ تکریم دی، نہ تہذیب دی، کچھ کسی چیز سے میرا کوئی علاقہ نہیں رہا۔ اس زمین کے متعلق میں کیا عرض کروں آپ سے، کیسے کیسے انسان وہاں پہ آسودہ خاک ہیں، کیسے کیسے فقیروں اور درویشوں نے اپنے سر بلند کیے، حق کے نعرے لگائے، کیا کچھ کیا۔ یوں ہی قاجار سرکار کی وہ گاڑی نہیں آئی جو میں نے پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ کبوتروں کے کچھ پیڑ خراب تھے تو وہ کبوتروں سے پہلے کچھ بیٹیں نیچے گر گئیں کبوتروں کی، تو وہ گاڑی کے کبوتر تو نہ گرے لیکن بیٹیں گر۔ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، میں نے سارے اپنے 6 بچوں کو 15 16 سال کی عمر میں بیاہ دیا تھا۔ میرے سارے بچے دادے بنے ہوئے۔ کیا جی، یہ جتنے آپ کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ سب لنگر چلاتے ہیں اور وہ اپنی اپنی سطح پہ لنگر چلاتے ہیں، اور کوئی بھی بچہ ایسا نہیں جو غریب ہو۔ بابا محمد یحییٰ خان، سب اس نام سے واقف ہیں۔ چلی کہانی آج سب سے پہلے محمد یحییٰ خان سے ملنا چاہتی ہے۔ کون ہے محمد یحییٰ خان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، جبکہ مجھے آپ کے ہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ آپ کی محبت اور بڑا پن ہے کہ مجھ جیسے حقیر انسان کو آپ نے اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہے۔ ایکچولی سچی بات تو یہ ہے شاہ جی کہ میں اس اہل نہیں ہوں کہ میری زندگی کے بارے میں کچھ کوئی کوریج مرید کرے، تو وہی بات ہے کہ خاک کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں ایک انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جو پاکستان میں یا دنیا بھر میں عام طور پہ ہے، جن میں کوئی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوتا، تصور تک نہیں ہوتا۔ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے کہ جس گھر میں دانے ہوں، جس گھر میں ایک پمپ لگا ہوا ہو، ایک آدھ گائے بکری ہو، اور ان کے گھر میں کوئی درخت لگا ہو بیری کا یا جامن کا، وہ لوگ بڑے کہلاتے تھے جس دور میں پیدا ہوا۔ تو بابا تو لاحقہ ہے میرے ساتھ، میرا نام تو یحییٰ ہی مجھے کہتے تھے، محمد بھی کوئی نہیں کہتا تھا، خان بھی کوئی نہیں کہتا تھا۔ اور وہ یحییٰ لفظ بھی ایک ایسا ہے کہ جو ہر کوئی شخص اس کو ادا نہیں کر سکتا، تلفظ ہمیشہ غلط کہا جاتا ہے، کوئی یا کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میں بھی سن لیتا تھا کہ میں یہ سب کچھ ہی ہوں۔ تو مجھے جو سب سے پہلا احساس ہوا اپنے ہونے کا، وہ اس وقت ہوا کہ جب وہ ایک شیر خوار بچہ سمجھ ہی نہیں سکتا اپنے وجود کو، اپنے ہونے کو، اپنے نہ ہونے کو، اس وقت مجھے پہلا احساس ہوا کہ میں بھی اس دنیا میں، اس کائنات کا ایک حقیقی ذرہ ہوں۔ تو کوئی تعلیم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، چھوٹا نہیں ہے، وہی اپنا جو سلسلہ ہمارے غریبوں کے ہاں چلتا آتا ہے۔ تو پہلا احساس جو اپنے ہونے کا ہوا وہ تب ہوا جب مجھے علامہ صاحب کی گود میں ڈالا گیا اور کہا گیا جی یہ بچہ آپ کی دعا سے پیدا ہوا تھا، اور آپ نے دعا فرمائی تھی کہ سنت ذکریہ پہ عمل کرو، اس بچے کا نام یحییٰ تجویز پہلے ہی کر لو۔
تو وہ کارگر ہوئی، ان کی دعا کارگر ہوئی. تو جب ہم پھر آئے اس دنیا میں تو اس وقت بڑا عجیب تھا، انگریزوں کا دور تھا، دوسری جنگ عظیم. تو اس وقت جب ان کی گود میں ہوا تو ان کا ایک آپ آشوب چشم کا شکار تھے. ایک آنکھ ان کی کمزور تھی اور میری بھی ایک آنکھ کمزور ہے. یہ سوگی رہتی ہے اور یہ سیراب رہتی. تو اس سے ایک موتی گرا میرے ماتھے پہ اور میری دونوں بھووں کے درمیان سے گزرتا ہوا ناک کے اوپر ایک مختصر سا سفر کرتا ہوا اور میرے ہونٹوں پہ آ کے وہ ختم ہو گیا. وہیں سے مجھے احساس ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کسی کے لیے. اب وہ یہ ہے کہ وہ وقت گزرا میرے ہم جولی کزن وزن سب اسکولوں وغیرہ میں جایا کرتے تھے، لیکن میں کہی کہ میں تو نہیں جاتا. وہ یہ ہے کہ مجھے اٹریکٹ نہیں کرتا تھا سلسلہ. وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا تھا میں یہاں پہ کیا حاصل کروں گا. تو عجیب سی بات ہے، شاید مجھے اس کا ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے میں اسکول میں گیا ہوں تو وہ ڈاکٹر، وہ جو میرا ماسٹر ہوا کرتے تھے، تو میں سمجھتا تھا کہ یہ شاید میرے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے. کوئی سوال پوچھتے تھے میں جواب دے دیتا تھا، میں محابہ تھا سیدھا سا کھڑک کر کے. وہ چلے جاتے تھے، میں بلیک بورڈ پہ پینسل لے کے، وہ اپنا چاک لے کے، تو میں خطاطی کیا کرتا تھا. تو وہ آگے پوچھتے تھے یہ کس نے لکھا ہے، کون لکھتا ہے، اعراب کے ساتھ سب سیکھا کچھ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دے کے بھیجا، اور میرے مرشد، روحانی مرشد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی محبت تھی، ان کی توجہ تھی، ان کا مشورہ تھا، ان کی دعا تھی. والد صاحب ان کے ساتھ ان کے ہمجولی تھے، ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے. تو یہ سارے سلسلے. تو پھر میں اسکول کالج یا مدرسے نہیں گیا. اگر گیا بھی ہوں تو یا تو وہ اپنا بری طرح انہوں نے نکال دیا، یا میں نے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا کسی کی. وہ زیادہ تر یہ تھا کہ دباتیں اور کتابیں اور تختیاں چرا لیا کرتے تھے. پیسے 2 پیسے کی بات ہوا کرتی تھی، اسے پکوڑے وکوڑے کھا. تو یقین فرمائیں کہ میرے بچپن نے مجھے کچھ نہیں دیا، نہ تعلیم دی، نہ تہذیب دی، نہ تکریم دی، نہ تہذیب دی. کچھ کسی چیز سے میرا کوئی علاقہ نہیں رہا. البتہ یہ کہ برائیاں بہت سی سیکھیں، بے شمار قسم کی غلط حرکتیں، آوارہ گردیاں، مار کٹائیاں، سر پھٹاول، چوری چکاریاں. تو یہ ساری چیزیں میری زندگی کا احساسہ تھیں، اور مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے ان کا سب کا پراشچت کرنا پڑتا ہے اور بھگتان کرنا پڑتا ہے شاید. تو یہ میرا بچپن ہے. تو اسی بچے کا نام آج بابا لگ گیا تھا، اور میں تعجب محسوس کرتا ہوں اس بات میں کہ خدا جانے. پھر مجھے ایک سبق، یہ ایک چیز ملی جو میری زندگی کا لاحقہ بن گئی، جو میری زندگی کا مقصد بن گئی، اور جس میری زندگی کا وجود بن گئی، اور وہ اس کا لاجک بن گئی. وہ چیز یہ کہ برائی میں سے اچھائی نکلے تو مہان اچھائی ہوتی ہے، اور اچھائی سے برائی نکلے تو بہت بڑی وہ برائی ہوتی ہے. تو یہ چیز جب مجھے ملی تو یہ آج مجھے احساس ہوا کہ اچھا ہوا میرا بچپن ایسا ہی تھا. میں نے اپنے بچپن، میرا استاد بھی بچپن ہی تھا، کیونکہ میں اسکول تو پڑھا نہیں. تو اچھا تو بس یہی سلسلے ہیں. یہ
کیسی بہادری کا کام ہوتا ہے جو آپ بڑے آرام سے کر لیتے ہیں کہ آپ کہ میں نے مختلف انٹرویوز میں دیکھا آپ بچپن میں چوری بھی کر لیتے تھے. اچھا اب یہ تو سارے بچے کرتے تھے لیکن آپ اس کو بڑا آرام سے قبول کر لیتے ہیں. اس لیے کہ دنیاوی قانون کے مطابق چوری چکاری تو ایک جرم کی ضد میں آ جاتی ہے چیز، لیکن ہم درویشوں میں، ہم فقیروں میں، ہم ملامتیوں میں یہ چوری چکاری اور یہ تانکا جھانکی، یہ چھیڑ خانی، یہ بڑے اعزاز کی باتیں ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تاریکی سے اگر نور سحر حویدا ہوتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جل شانہ کے چہرے سے پردہ سرک گیا. ڈوبتا ہوا سورج کتنا غریب لگتا ہے، کتنا خونی، اور کتنا یوں لگتا ہے جیسے اسے کسی نے قتل کر دیا ہے. کتنا وہ مست ہوتا ہے، کتنی عجیب سی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ شاہ صاحب غور فرمائیے کہ اس کائنات کا اصول کیا ہے. ہر چیز پستی سے ابھر کے سامنے آئی، ہر نور جو ہے وہ ظلمتوں سے باہر نکلا، ہر اچھائی برائی میں سے باہر نکلی، ہر شمع توحید جو ہے وہ اندھیروں میں جلے. قتل و غارت، خون ریزی اور بہت سی قربانیوں کے بعد پھر فتح نصیب ہوئی. کتنا قتل عام ہوتا ہے تو پھر ایک فتح ملتی ہے. پھولوں کی سیج پہ تو یہ باتیں نہیں نکلتی. بالکل ایسے. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور مجھے جو کچھ زندگی میں آگے سیکھنا تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بچپن ہی سے مجھے میری جھولی میں ڈال دیا اور مجھے سمجھا دیا کہ تو چھوٹا ہے، تو ان پڑھ ہے، تو کچھ نہیں ہے، اور تیری تربیت بڑی غلط ہوئی اور تیری بچپن تیرا بڑا اچھا ہوا ہے. تو مجھے ایک شعر یاد آ گئی، اجازت ہو تو بات کروں. خیرت مندوں سے کیا پوچھوں، میرے استاد کا شعر ہے. خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. اب میرے مرشد نے اس بات کو اس انداز میں لیا کہ بھائی جو راستہ تم گزر کے آ گئے ہو، جو مصیبتیں، جو صعوبتیں تم سہ کے آگے نکل آئے ہو، تو اگر مزید آگے بڑھنا ہے تو ان سب کو بھول جاؤ. کیا بات ہے. کیا خوبصورت انسان کھانا کھاتا ہے، کیا شاندار زندگی بسر کرتا ہے، کیا شاندار ازدواجی زندگی ہوتی ہے، کیا شاندار دوستی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ایک کلائمیکس ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں اور وہ لمحہ حاضر جو ہوتا ہے، لمحہ موجود جو ہوتا ہے، وہی آپ کا محاصل ہوتا ہے. تو میں غروب ہو کے ابھرنا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ غروب ہوا آلریڈی، گرا ہوا اٹھے اور پھر کمال کا اٹھے. سر بلند اگر اپنا آپ کو گرا دے گا تو یہ بہادری کی بات نہیں. کیا بات ہے. بس یہی فلسفہ ہے جو آج تک میرے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب روئے بغیر مسکرایا نہیں جا سکتا. وہ شخص مسکرانے کا معنی ہی نہیں سمجھ سکتا. مسکرانے سے وہ حظ جو ہے اسے نصیب ہی نہیں ہوتا جو گریہ زاری کے بعد حاصل نہ ہوا. کیا بات ہے. اور رونے کے بعد مسکرانا ہلکا سا ڈر ڈر کے یہ انتہا ہے. اور مسکرانے کہکا لگانے کے بعد اگر گردن کٹ جاتی ہے تو بڑی ذلت کی بات. بڑی ذلت. پاؤں پڑا ہوا سینے سے لگایا جاتا ہے، سر پہ چڑھا ہوا پاؤں میں گرایا جاتا ہے. میرا تو فلسفہ یہی ہے. میں ملامتی آدمی ہوں، ایسی انداز میں لیتا ہوں. میں کوئی اچھی ایک بات کر لوں تو ایک بات بری کرتا ہوں ساتھ.
تاکہ اس اچھی بات جو مجھ سے سرزد ہو گئی ہے وہ ہضم ہو جائے مجھ سے. یہ میرے لیے چورن کا کام دیتی. اچھا جی. سیالکوٹ کی زمین بڑی زرخیز، سبحان اللہ. اور اس زرخیز مٹی سے آپ کی جو پرورش کا سلسلہ شروع ہوا. اس زمین کے متعلق میں کیا عرض کروں آپ سے. کیسے کیسے انسان وہاں پہ آسودہ خاک ہیں، کیسے کیسے فقیروں اور درویشوں نے اپنے سر بلند کیے، حق کے نعرے لگائے، کیا کچھ کیا. ٹھیک ہے، آج بھی اگر میں تو بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو آج بھی مشعل راہ ہیں، جنہوں نے آج بھی ایسے کارہائے عظیم انجام دیے ہیں کہ جو ہمارا حصہ بن گئے، ہماری ملت کا، قوم کا، پاکستان کا. تو وہاں پہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے وجود کا ابھرنا ایک علم و ادب اور فقر کا ایک منبع تھا، نور تھا جو وہاں سے ابھرا اور پھیل گیا. کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی عالم ہو، جب تک وہ میرے استاد کو پڑھتا نہیں ہے تب تک وہ اپنی بات ہی شروع نہیں کرتا. کیا بات ہے، بے شک. اللہم صلی اللہ. اور یہ انہی کا اعزاز ہے. آپ نے مجھ سے ذکر فرمایا کونیا شریف کا، میری تو شاستر زندگی وہاں گزری. کیا بات. ڈاکٹر صاحب کی جو وہاں پہ آرام گاہ، لحظ مبارک انہوں نے علامتی طور پہ بنائی ہے، اس کا بھی ایک بڑا عظیم وقت ہے. میں نے اپنی زندگی کے بڑے وظائف، بڑے وظیفے وہاں پہ گزارے، بڑے وقت گزارے. کیا بات. اور میں ساری رات طواف کیا کرتا تھا اس جگہ کا. تو بہت پرانا ہوٹل ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، رومی ہوٹل. ہاں جی. وہاں کا کمرہ 107 ہے. وہ ہمیشہ میرا مسکن رہا. 107 نمبر کمرہ میرا مسکن رہا. اس تہذیب سے، اس کلچر سے، اس حساب و ہوا سے مجھے بڑا پیار ہے. میں تو تبریزی رنگ میں رنگا ہوا درویش ہوں. میرا تو پہلا سجدہ ہی وہیں ہوتا ہے جا کے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا جی کہ بڑی لمبی چوڑی زندگی گزاری. مجھے ابو کلام آزاد، مولانا ابو کلام آزاد سے بھی فیض حاصل. کیا بات. مجھے بابا ڈنڈیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے قدم چھونے کا بھی موقع ملا. مجھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انسیت رہی اور ان سے ہاتھ ملانے کا اور ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا. نوٹی بوائے کہتے تھے آپ؟ ناٹی بوائے انہوں نے اس لیے کہا تھا مجھے کہ میں اس دروازے کے اوپر اپنے گھر کے سامنے جو ہم نے دروازہ لکڑی کا بنایا تھا آرائشی، جہاں سے وہ گزر کے، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، تو فاطمہ جانا جو جی تھی وہ تھی، لیاقت علی خان تھے. تو اپنا کیٹلاگ میں جب کھلی کیٹلاگ میں وہاں سے نیچے گزرے تو میں دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے مجھے دروازے کے اوپر چڑھایا ہوا تھا کہ جو ہی قائد اعظم نیچے سے گزرے تو یہ جوتے کا ڈبہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے جوڑا کبوتروں کا ڈالا ہوا تھا، ان کے پر کاٹ کے. اچھا. تو جو ہی کار آپ کے نیچے آتی ہے تو آپ نے اس کو کھول دینا ہے، اور کبوتر امن کی علامت کے طور پر ان کے اوپر. اور ہم نے اپنی طرف سے اس چیز کو بڑا خوبصورت بنایا کہ بڑی شاباش ملے گی ہمیں، اور بڑا ایک نیا آئیڈیا تھا. تو ٹھیک ہے، تو میں چڑھ گیا اوپر. دبلا پتلا تھا. تو ایسے ٹانگیں ایسے کر کے تو میں چڑھ گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں ادھر سے آ رہے ہیں گھوڑے والے گزرے، اونٹوں والے گزرے، گتکے والے گزرے، تلواروں والے گزرے، یہ گزرے. وہاں پہ ہمارا وہی بہت پاکستان. تو
یوں ہی قاجان سرکار کی وہ گاڑی نہیں آئی تو میں نے پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ کبوتروں کے کچھ پیٹ خراب تھے تو وہ کبوتروں سے پہلے کچھ بیٹیں نیچے گر گئیں اوہ اچھا، کبوتروں کی، تو وہ گاڑی کے کبوتر تو نہ گرے لیکن بیٹیں گر گئی، تو وہ پھر اڑ گئے جیسے بھی ایک پر کٹے ہوئے تھے ان کے۔ تو کسی پرندے کا اگر شاہ پر کاٹ دیا جائے اس سے بہتر ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو بلی کے آگے پھینک دیا جائے، اس کو نوچ کے زیرہ زیرہ کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر کسی انسان کی سوچ، اس کے خیالات، اس کی امنگ اس سے چھین لی جائے تو اس کا حال بھی اس شہباز کی طرح ہوتا ہے جس کا شاہ پر کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز قائد-ے-اعظم سے سیکھی، تو انہوں نے مجھے بڑی محبت سے، پھر میں جب کپڑے تبدیل کر کے تو شیخ مولا بخش طلع میں گیا ان کا سننے کے لیے، ہم نے پھول پیش کرنے سے، تو بچے ہم تھے وہ جو ہوتے ہیں وہ والنٹیئر بچے نہیں ہوتے، خاکی وردیاں پہنے ہوئے، باٹا کے بوٹ اور نیکریں پہنے ہوئے، میں بھی ایسا ہی تھا، تو میں سر جھکا کے کھڑا تھا کہ کہیں مجھے پہچان نہ جائے۔ تو وہ پھر مجھے بات انہوں نے کی اور میں واحد شخص تھا جو ان کے ساتھ میں نے انگریزی میں بات کی ان سے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے ان کو میں نے کہا کہ سر میں وہی بچہ ہوں جو اوپر ہے جی، جس نے آپ کے اوپر کبوتر پھینکے تھے۔ تو میں دراصل وہ مجھے فرمانے لگے یو آر ناٹی بوائے، ہاں جی، میں بڑا خوش ہوا ان سے۔ پھر اس کے بعد بے شمار رحمت اللہ کے اندر وہاں پہ جلسے ہوئے اور میں وہاں پہ نظمیں پڑھا کرتا تھا کہ علامہ صاحب کی، اور علامہ صاحب کا کلام پڑھا کرتا تھا، میرا ترنم بڑا اچھا تھا، میں بڑا لہک لہک کے اور شین کاف درست کے ساتھ میں سنایا کرتا تھا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جس وقت اپنے ترانے کے خالق جی حفیظ جلندری صاحب کا زمانہ تھا، ان کا وقت تھا جوانی کا، ہاں جی، جو صاحب تھے، ہاں جی، بعد میں ہاں جی قتیل صاحب چھوٹے سے ہوا کرتے تھے، تو جناب مصطفیٰ تبسم ہوا کرتے تھے، کیا بات، ہاں جی، تو یہ پھر میں نے ان سب بزرگوں سے داد لی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں بچے تم بہت اچھا پڑھتے ہو، بہت اچھا پڑھتے ہو، اور تمہارا کاف شین اتنا درست کیسے ہوا، تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا جی میرا استاد بڑا بڑا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب میں وہ شعر پڑھا کرتا تھا نا، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ تو وہ وقت تک میں علامہ صاحب ہی کو پڑھا کرتا تھا۔ کیا بات۔ بابا جی آپ بہت ہی چھوٹے تھے جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ، اس وقت میں چھوٹا نہیں تھا، اس وقت میں ایکچولی یہ تھا جو ابھی ہوں، اور ابھی میں وہ ہوں جو میں اس وقت۔ یہ اس بات کو، اس راز کو میں اب سمجھا ہوں۔ اب یقین فرمائیے، اب یقین فرمائیے، وہ بزرگی کا دور تھا جی، وہ بزرگی کا، وہ میرا بزرگی کا دور تھا، اس لیے کہ درویشوں کے ساتھ دراصل ان کے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے، ان کے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے، بالکل صحیح۔ یہ مچھلیوں سے دریا نہیں نکالتے، دریاؤں سے مچھلیاں نہیں نکالتے، مچھلیوں سے دریا نکالتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو یہ ایسا ہی سلسلہ ہے، لیکن کبھی کبھی میں مایوس بھی ہو جاتا ہوں اس لحاظ سے کہ یہ جو دور گزر رہا ہے، جس دور میں میں زندہ ہوں، مجھے سمجھنے والا ہی کوئی نہیں، مجھے جاننے والا ہی کوئی نہیں ہے، سطحی باتیں ہوتی ہیں، ایسے علم کو، ایسے لاجک کو پیش کیا جاتا ہے، ہاں جی، کہ جس کا وجود تک ہی نہیں ہے، اور ہم تقلید کرتے ہیں مغرب کی، ہم دوسروں کی تقلید کرتے ہیں، ان کے لاجک کو ہم اپنے لاجک کے ساتھ ملا کے اس میں اپنے کو کم تر اور ان کو برتر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لاجک تھا، جو ہمارا قرآن کا لاجک ہے، جو ہمارے دین کا لاجک ہے،
یہ دنیا کا سب سے بڑا لاجک ہے اور سب سے بڑا مذہب ہے اور سب سے بڑی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم خود ہی اس کے اگینسٹ ہیں، ہم خود ہی اس چیز کو نہ سمجھتے ہیں، نہ دوسروں کو سمجھانے دیتے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. یہ کیا ہے بابو جی؟ یہ احساس کمتری ہے یا ہم اپنے اثاثے کو پہچان نہیں سکے؟ اصل میں ہم میں کوئی سر سید احمد نہیں ہے، ہمارے لکھنے والوں میں کوئی ابن عربی نہیں ہے. نیٹشے نے اگر کوئی خوبصورت بات کہی ہے، علماء نے اس بات کو مہر اس کے اوپر تصدیق کر دیا کہ یہ بات صحیح کی اس نے. حق کسی کے پاس بھی ہو وہ حق ہے. وہ حق ہے، بالکل صحیح. تو وہی بات جو انہوں نے کہی کہ اگر ہوتا وہ مرد فرنگی زمانے میں ہے جی، تو اقبال اس کو سمجھاتا. تو بات یہ ہے کہ یہ اب اپنے استاد ہی کو سمجھانے کے لیے اقبال تو کر رہے تھے، اس لیے کہ اقبال کے پاس جو شمع روشن تھی اس کی روشنی ٹھنڈک تھی، روشنی میں ٹھنڈک تھی، اس میں پاکیزگی تھی، اس میں ایک لاجک تھا، اس میں ایک لاہ حیات تھا. اور جو نیٹشے کے پاس بات تھی وہ بات تھی، اپنی جگہ پہ بات تھی، لیکن وہ مٹی ایسی نہیں تھی کہ جس میں اگر نمی ڈال دی جائے تو زرخیز ہو جاتی. یہ بات آپ کی چھوٹی عمر میں آپ کی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ تو ملاقات نہیں جیسی بات ہے جب وہ پردہ فرما گئے؟ میرے نزدیک دو چیزیں بچپن کی بڑی یاد ہیں آج تک. ایک وہ کہ جب میں بیمار ہوا، اور ایک وہ جب میں اپنی دادی کے سینے کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، اور میرا خیال ہے کہ 1.5 بالش میرا پورا وجود تھا، اور مجھے مسجد میں دکھانے کے لیے میرے والد صاحب کو لے گئی کہ عمر خان تیرے کار اللہ نے بھوٹا لایا. ایک وہ لمحہ یاد ہے. تو دوسرا جب میں علامہ صاحب کی گود میں مجھے ڈالا گیا تو تب بھی میں اتنا ہی تھا. میری ان کے چہرے پہ کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی مجھے ان کا چہرے کا نقش یاد نہیں ہے. البتہ ان کی دھوتی جو مجھے باندھی گئی تھی، کیونکہ میں بچہ تھا تو میں نے کوئی غلط حرکت کر دی ان کی گود میں. جب گود میں غلط حرکت کر دی تو انہوں نے میرے منہ پہ کہا، کچھ چپت سی لگائی یا مجھے جو بھی کہا، یہ بھی مجھے پتہ نہیں کہا لیکن مجھے بتایا گیا. تو ان کی ملازمت سے پھر انہوں نے یہ کہا کہ چاہے یار میری اس کو پرانی جی دھوتی لائے گی نا تو اے گوٹ بن تین صاف سنبھالو جا کے میں نے کی کم کی کیا جی. تو اس لیے کہ وہ پنجابی میرے بابا اشفاق صاحب کی طرح وہ ہمیشہ پنجابی میں گفتگو کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ بے شمار زبانوں کے تھے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا تھے اور کیا تھے اور کیا نہیں تھے. تو اب یہ ہے کہ وہ پنجابی میں گفتگو، اور گھر میں دھوتی باندھنی، بنیان پہننی، حقہ پینا اور لیٹے رہنا اور تکیے کے اوپر سر ڈھا کے تو غور و فکر کرتے رہنا. تو یہ چیزیں بعد میں میرے وجدان میں آئیں اور میں نے ان چیزوں کو چشم تصور سے لایا، اپنے انداز میں میں نے ان چیزوں کو دیکھا، اس زمانے کو دیکھا، اس بٹن کو دبایا اور اس زمانے کو دیکھا میں کہ وہ، لیکن سوائے ان کے آنسو کا سلسلہ گرنا وہ مجھے یاد ہے. کیا بات. لیکن اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں تھا ہی اتنا تھا. یہ سن 38 کی بات ہے، سن 38 کی 38 کے اوائل کی. انسان کے کسی رگ کے اندر آپ سفر کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کو دل تک لے جائے گی. وہ بیوی کے پاس جاتے ہیں یا اس سے کوئی بات کرتے ہیں تو ماں کو نہیں بتاتے، بھائی کو نہیں بتاتے، کسی کو نہیں بتاتے ہیں جی. کیا بات ہے. واہ واہ. تو اللہ کے پاس کیا بات ہے. پردہ فرما جانے کے بعد اب زندگی آپ کی ماشاء اللہ تقریباً 90 سال عمر تقریباً. یہ میں اگر تو آپ ان اندازوں میں لیتے ہیں تو بات اور ہے، لیکن میری زندگی کا یا میری عمر کا اندازہ تو مجھے بھی نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے تو ایسے ایسے زمانے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں
جن کا ذکر کتابوں میں بھی نہیں ہے. ہاں بلکہ اگر میں ایک دو بات ایسی کر دوں تو میرے اوپر فتوے لگ جائیں گے یا مجھے کہا جائے گا کہ یار چھوٹی چھوڑا کر بڑی نہ چھوڑ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سننے والے کچھ چاہیں گے کوئی ایسی بات جو وہ یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں اور میں نے یہ جانا ہے اور میرے پریکٹیکل میں ہے کہ انسان چاہے تو وہ اپنے جد امجد تک جا سکتا ہے. جد امجد تک جا سکتا ہے. انسان کے کسی رگ کے اندر آپ سفر کر کے دیکھ لیں وہ آپ کو دل تک لے جائے گی. کیا کہا میں نے؟ کیا بات ہے. کیا جی؟ کیا وہ آپ کو دل تک لے جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ایسی کوئی ٹیکنیک ہے کہ جس سے آپ ایسا کر سکتے ہیں. یقیناً ہمارے پاس ہے, قرآن سے ثابت ہے, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری مجھے بڑا شوق تھا مابعد الطبیعات کو سیکھنے کا. مجھے بڑا شوق تھا کہ مخفی علوم سیکھنے کا. مجھے بڑا شوق تھا ہواؤں میں اڑنے کا, دریاؤں میں تیرنے کا, قبروں میں جا کے سونے کا. یہ جتنے علوم ہیں یہ تو میرے بچپن کے اندر تھے, جن کو جو میں جانتا تھا اور جو میں نے سیکھے بھی اور ان میں لیکن میں نے ایک چیز کو محسوس کیا کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر آپ دنیا میں نہیں رہ سکتے. آپ دنیا کے لوگوں سے تعلقات نہیں پیدا کر سکتے, آپ بچے نہیں پیدا کر سکتے, آپ اس طرح سے زندگی بسر نہیں کر سکتے, آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو گزار نہیں سکتے. اس لیے تو یہ چیز کوئی سرزد ہو جاتی ہے کبھی تو دوسرے کی نظر میں جب آ جاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں جی بابا جی آپ جنات ہیں, جن ہیں, یہ کام آپ نہیں کر سکتے, یہ انسان نہیں کر سکتا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے تو وہ ان میں درک حاصل کر لیتا. کیا بات. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, میں ان کا ذکر نہیں چھیڑنا چاہتا یہاں پہ کہ مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. انسان, میں چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. ہندوستان میں احمد آباد میں ایک میلہ لگتا ہے جسے کھم کا میلہ کہتے ہیں. وہ 12 سال کے بعد وہاں پہ ہوتا ہے, دریا کے کنارے لگتا ہے, پوری دنیا کا ہندو وہاں پہنچتا. اور میں نے یہ کہہ لیں کہ کوئی 3-4 میلے میں نے 50 سال کی عمر میں 3-4 میلے میں نے اٹینڈ کیے. اس لیے کہ جب میں نے پہلی دفعہ گیا وہاں پہ تو میں نے ایک بوڑھے انسان کو جو چل نہیں سہ سکتا تھا اس کو بیل اٹھاتے دیکھا. بیل ہے وہ کتنا بھاری ہے, وہ اس کے نیچے گیا ہے, اس نے سر اس کے نیچے دیا اور اس کے دونوں پچھلی ٹانگوں کے درمیان اور اگلی ٹانگوں کے درمیان ایسے ہاتھ کیا اور اس نے اس کو اوپر اٹھایا. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ بیل کیا وہ کاغذ کا بنا ہوا ہے یا روئی کا بنا ہوا ہے, وہ ایک صحیح بیل ہے. اس کا ایک وجود ہے, وزن ہے. وزن تو 2-4 من سے وہ کم کیا ہوگا, کم سے کم اگر لاغر بھی ہوگا, کیونکہ ان کے جو بیل ہوتے ہیں وہ بڑے لاغر سے ہوتے ہیں. تو وہ اب میری سمجھ سے بالا یہ بات کہ یہ کیا چیز بات, کیسے ہوا. تو میرا دماغ خراب. مجھے یہ علوم سیکھنے کا بڑا شوق تھا, بڑا زبردست شوق تھا. میں چلے کاٹنے اور یہ کرنے اور وہ کرنے, 10 دن بھوکے رہنا, قبروں میں جا کے لیٹ جانا, یہ کرنا وہ کرنا فلانا کرنا. تو شوق تھا, اس لیے کہ میری تربیت یا میرا ذہن ہی ایسا تھا, میری پیدائش ہی ایسی ہوئی تھی. جب باپ کے نصیبوں میں بیٹا ہی نہیں ہے, ایک کلندر سے وہ دعا کراتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کام کر لو اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا. وہ جب بیٹا ہوگا تو وہ کیا ہوگا یہ بتائیں آپ, وہ عام بیٹا تھوڑا. بے شک. کیا بات. جیسے مجھے شاید یہ بات نہیں کرنی, میں پیدا ہوتے ہی مختون تھا. مختون کسے کہتے ہیں؟ جس کو ختنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ختنے اس کے ہوئے ہوتے ہیں. نائی صرف چھوٹا سا ایسے ہی قطرہ نکال کے تو وہ رسم پوری کر دیتا ہے. تو مختون لوگ یا ایسے لوگ جو
ہوتے ہیں اس طرح کے، میں بات کو چھیڑتا نہیں ہوں زیادہ، تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ عبقری جو لوگ ہوتے ہیں یا اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں خصوصیات ہوتی ہیں مخصوص. ہر آدمی کے نصیب میں تو یہ بات نہیں ہوتی. ان میں ادراکیات بہت زیادہ ہوتا زندگی کا، اور ان کو کچھ پڑھنے لکھنے کی بھی ضرورت نہیں آتی ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ مجھے اس میں دراصل غلو کا پہلو نکلتا ہے، اس لیے میں اس بحث کو چھیڑتا نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں یار بابے کو خود سائی کا شاید بڑا شوق ہے، مگر ایسی بات نہیں ہے. میں پینٹر بھی ہوں، میں آرٹسٹ بھی ہوں، میں مغنی بھی ہوں، میں رقاص بھی ہوں، میں ادیب بھی ہوں، میں شاعر بھی ہوں، میں صوفی بھی ہوں، میں اداکار بھی ہوں، میں ڈائریکٹر بھی ہوں. بالکل ایسے. اب ایک ٹھیک بالکل ایسے. بات صحیح ہے. میں جس کام کو کرتا ہوں وہ کام اپنی جگہ الحمدللہ. اور وہ پورا میں نے مکمل 5-6 کتابیں لکھی ہیں، اس سے بڑی کتابیں نہیں لکھی گئی. اور آج کے ادیب میری کتابوں کی تقلید کر رہے ہیں. بالکل ایسے. میرے کلر کو وہ لے رہے ہیں، میرے انداز کو وہ لے رہے ہیں. کیونکہ جب میں نے کتاب کی تو اس وقت تو میرے استاد محترم کی کتاب کی قیمت بھی 850 یا 1200 سے زیادہ نہیں تھی. اس وقت میری کتاب کی قیمت 5000. اور پھر جو کتاب کی پریزنٹیشن اور اس کا جو سارا اس کا پیپر ورک، ہر چیز میری ایک نفاست ہے اس میری اپنے ہاتھ کی. کیا آپ اگر میری کتابوں کو میرے سامنے رکھیں اور مجھ سے پوچھیں بابا جی آپ ان کتابوں کے بارے میں وہ باتیں بتائیں جو آپ جانتے ہیں دوسرا نہیں جانتا، تو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ حیران رہ جائیں گے. میری کتاب ہے لائے بابا بابی، مجھے بتائیے اس میں سب سے بڑی خصوصیات کیا ہے. پوری کتاب ردم میں ہے. پوری کتاب. ایک بات. دوسری بات یہ ہے الٹا پڑھو تو سیدھا پڑھا جاتا ہے، سیدھا پڑھو تو الٹا پڑھا جاتا ہے. میری کتاب کو الٹا پڑھیں گے تو لے بابا بابیلی نکلے گا. کیا جی؟ کیا بات. اور ہر صفحے کا نام ہے، اور ڈیزائن سے لے کے ایک ایک چیز میرے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی. ہر انسان کے بچپن میں کچھ یادیں ہوتی ہیں. آپ کا کوئی دوست؟ کتنی خوبصورت بات کی ہے. دیکھیے میں آدم بیزار بھی ہوں اور انسان دوست بھی ہوں. یہ دونوں چیزیں میرے اندر موجود ہیں. میرے لاکھوں بچے ہیں اس دنیا میں، فالوور نہیں میں کہہ سکتا، بچے ہیں. اس لیے کہ میں کسی کو نہیں کہتا تو کالا لباس پہن، میں ملامتی تو بھی ملامتی بن. میں نماز نہیں پڑھتا تو بھی نماز نہ پڑھ، یا میں قرآن نہیں پڑھتا تو بھی قرآن نہ پڑھ، یا میں یہ نہیں کرتا تو بھی یہ نہ کر. نو، میں نے آج تک دین کے بارے میں کوئی تبلیغ نہیں کی. میری تبلیغ کیا ہے کہ اگر تو ہے تو تیرا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے. اس کو تو خدا کہہ لے، بھگوان کہہ لے. اگر تم نے سیکھنا ہے تو سیکھا نگاہ سے جاتا ہے یا کتاب سے. تو یہ دونوں چیزیں تیرے پاس موجود ہیں، قرآن کی صورت میں بھی، کیا بات ہے جی، مولا علی کی صورت میں بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھی. ٹھیک ہے. چلنے کے لیے چاہے وہ کوئی بھی رہا ہو، اسی لیے راستے کی ضرورت ہوتی. تیرے پاس راستے بھی ہیں، اور قرآن نے بات ہی اسی سے شروع کی، اہدنا الصراط المستقیم. اسی بات سے آگے بات کو بڑھایا گیا. یہ ساری چیزیں جب موجود ہیں، تیری نیچر کے اندر موجود ہیں، تو کیسے انکار کر سکتا ہے کہ تیرا کوئی ماننے والا نہیں ہے؟ تیرا کوئی، اگر تیرا روز اول ہے تو تیرا روز آخر بھی ہے. تیرا اگر روز کتاب ہے تو روز حساب بھی ہے. یعنی میرا اس بات پہ بحث کرنے کا یا اس کی بات کو بڑھانے کا مقصد مولوی والا نہیں ہے. بالکل صحیح. میں مولوی والا کام نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں مت نماز پڑھو جب تک تم احساس کی ذمہ داری اپنے آپ میں پیدا نہ کر لو. جب تک تم اس بات کے مقلد نہ ہو جاؤ کہ تیرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تیرا کوئی مقام مسجود ہے. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. جی میرے مرشد نے کہا. شک ہیں جی.
تو اب یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، میرے 4 لفظ ہوتے ہیں: ذمہ داری سیکھو، مستقل مزاجی پیدا کرو، سستی کو دور کرو. کیا جی؟ سستی کو دور کرو. سستی کو دور کرو. ہم لوگ بہت بڑے سست ہیں. میں 24 گھنٹے کام کرتا ہوں. جب موقع ملتا ہے آنکھ کو ٹیک لیتا ہوں. قبر بڑی جگہ ہے سونے کے لیے، بڑا وقت ہے. کیا بات. سوتے رہو گے جا کے. یہ کام ہے، عمل کا کام ہے. اور مزے کی بات ہے کہ میرا جو جاگنا ہوتا ہے، اب ساری رات آپ نماز پڑھتے رہے، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں دیں گے آپ. اس شخص کا کوئی فائدہ نہیں اس میں، ان کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن پڑھتے رہیے، حج کرتے رہیے، اپنے لیے آپ جو بھی کریں گے کریں گے. کچھ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ غور وور کا مسئلہ ہوگا وہ آپ کر لیں. میری بات نہیں سن. بالکل صحیح. تو حور و قصور سے گزر کے آپ کو کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس راستے میں. اب میری ساری زندگی اسی عمل میں گزری. میں نے آج تک اپنی کسی بات کا کسی سے معاوضہ نہیں لیا، کبھی معاوضہ نہیں میں لیتا. میں کہتا ہوں مالک مجھے دینے والا بنا، لینے والا در تو اپنے لیے میرے لیے کھول. کیا بات. دوسرے کے لیے مت کھول. دوسرا دے گا تو جھوٹا ہی دے گا، تو دے گا تو سچا دے گا. تو بس ہم دوسروں کی خدمت کو اصل عبادت یہی سمجھتے ہیں. اور باقی چیز یہ ہے کہ دل میں رکھنے کی بات ہے. غم عشق اس کو ہرگز نہ برملا کہیے. اگر آپ ہاتھ میں تصویر لے کے مسجد کی طرف جاتے ہیں تو میرا یار میں نماز پڑھا میں پھر آؤں بھائی تسی ٹیلی ویژن تے کیوں نہیں اشتہار چلاندے حاجی صاحب نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اس ٹائم سے وہ فارغ ہوں گے. وہ بیوی کے پاس جاتے ہیں یا اس سے کوئی بات کرتے ہیں تو ماں کو نہیں بتاتے، بھائی کو نہیں بتاتے، کسی کو نہیں بتاتے ہیں جی. کیا بات. واہ واہ. تو اللہ کے پاس کیا بات ہے. جانے سے مقصد یہ ہے کہ آپ اعلان کر کے یہ کرنے کی. تو ایسی چیزوں سے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی معنی. بابا جی یہی وجہ شاید نماز قائم نہیں ہو پا رہی. جب دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ فائٹر بننا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ورزش کریں گے، آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیں گے، کسی جم کو جوائن کریں گے. بالکل صحیح. بالکل. لیکن جم کو بھی جوائن کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے جب تک آپ کے ساتھ خوراک نہیں ہے. بیسک میں آپ کو وٹامنس چاہیے، منرل چاہیے، آپ کو یہ چاہیے، آپ کو دودھ انڈے چاہیے، سب کچھ چاہیے. بالکل. مرغی چاہیے. اصل میں ہم جم میں پہنچ جاتے ہیں بغیر تیاری کے. کیا بات ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا جو دور تھا وہ دور تھا اس میں وہ جم میں جانے سے پیشتر پہلے ذہن بناتے تھے، ان کے ایمان کو مضبوط کرتے تھے اور وہ بھی ساتھ دیتے تھے. اب یہ ہے کہ یہ دور انحطاط ہے، اس کو اب جس انداز میں بھی سمجھ لیں. ہر شخص حاجی بنا پڑا اور اس کی تشہیر کرتا. دوست بابا جی، دوست جو ہے یہ بڑا خوبصورت سا لفظ ہے اور بڑا اچھا ہے. تو یہ آپ کو ہی کسی کا دوست بننے کا آپ کو نہیں ملے گا کوئی. بچپن میں کوئی دوست نہیں تھا آپ کا؟ جی بچپن میں دوست کوئی نہیں؟ ہم اصل میں جن لوگوں کو دوست سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں وہ دراصل دوست نہیں ہوتے، وہ وقت کا تقاضا ہوتے ہیں، ضرورت ہوتے ہیں وقت کی. کالج میں گیا، ہاسٹل میں گیا، رہنے کو جگہ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، دوست بنا لیا. تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست، بات ختم ہو گئی. تو دوستی میں سمجھتا ہوں کہ دوستی کی بنیاد ہی اللہ کا راستہ ہے. اس بیس پہ اگر دوستی کی جاتی ہے تو ہوتی ہے. اب میرے بچے ہیں، میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے ہیں، 30 50 برس سے میرے ساتھ میرے بچے ہیں. آج بھی میرے ایسے ہی ہیں کہ جیسے اس وقت تھے. میرے ہاتھوں میں بوڑھے ہو گئے. وہ بچے تھے اور میں اس وقت بھی بوڑھا تھا. میں آج بھی بوڑھا ہوں، وہ آج بھی بچے ہیں. میرے سر پہ سارے بال ہیں، ان کے سر کے بال اڑ گئے. میری بات حتیٰ کہ دنیا میرے پاس ان سے زیادہ ہے، لیکن آج بھی وہ ایسے ہی ہیں. تو ان کی تربیت جو ہے وہ یہی ہے
یہ 2 بچے ہیں، یہ میرے ساتھ مدینے بھی جاتے ہیں، مکے بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے مزاروں پہ جاتے ہیں، بغداد شریف جاتے ہیں، کربلا محلہ جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز جاتے ہیں، میرے ساتھ جب میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ بچے جاتے ہیں۔ ہم وہاں پہ جا کے محض نماز ہی نہیں پڑھتے، نہیں، وہاں پہ جا کے ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں، بڑی بڑی دیگیں پکاتے ہیں، پورا شہر کھاتا۔ جی کیا بات ہے۔ تو یہ چیز ہے، اور اس لیے ہم ذرا دین سے پیچھے ہیں کہ دین کا مطلب ہم نے سمجھ لیا، اور شاید اللہ نے بھی ہمارے ساتھ عجیب سا سلسلہ رکھا ہے، وہ حوروں کو لا کے درمیان میں اور شرابوں والی نہریں لا کے اور وہ کر کے اور یہ کر کے وہ کر کے ہمیں اس طرف لے آئے۔ دراصل ہم تو اسی انتظار میں کرتے ہیں سارا کچھ۔ کیا جی؟ آپ کو ماشاءاللہ 70 سال ہو گئے لنگر، صرف لنگر تقسیم کرتے نہیں، لنگر پکاتے ہوئے۔ ایسا ہی یہ پہلی دفعہ کہاں سے اس کی پہلی دفعہ پریکٹس؟ اس دور میں نے شروع کیا تھا کہ جب مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر تم تونگر ہونا چاہتے ہو، ایسے ہی میں نے اپنی ایک استاد سے سوال کر دیا، اپنی چچی سے جو روحانیت کی میری استاد بھی تھی، تو ان سے میں نے سوال کیا کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے وہ کہنے لگی اچھا تم امیر ہونا چاہتے ہو تو تم الحمدللہ رکنے پہ کیا کرو اور کثرت سے السلام علیکم کیا کرو تو ہمیں بھی امیر ہو جاؤ گے۔ تو میں سارے کام چھوڑ کے گھر سے نکل جاتا تھا، ہر گلی سے گزرنے والے کو السلام علیکم ماسی، السلام علیکم چاچی، ہاں جی یہ وہ، اور کھانے پہ الحمدللہ یہ کرنا وہ کرنا۔ تو کتنے دنوں کے بعد جیبوں میں ہاتھ ڈالتا تھا کہ ابھی پیسے آئیں گے، ان کے اندر سونے کی اشرفیاں آئیں گی، نوٹ آئیں گے، تو جیبیں پھٹ گئیں تو پیسے نہیں آئے۔ تو پھر میں نے چچی سے کہا کہ یہ کیا مسئلہ، میں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں یہ واقعہ۔ تو چچی کہنے لگی تم نے نہیں ملا؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو تمہارے کہنے لگی کہ تم نے اس بات پہ یقین ہی نہیں کیا، تم نے ہاتھ کیوں جیب میں ڈالے تھے؟ میں نے کہا جی کہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ وہ کہنے لگے نہیں، جب کسی بات کے اوپر یقین کر لو تو اس کے اوپر پھر آنکھیں بند کر لو تھا، اگر آنکھیں بند کرو گے تو وہ کام ہو جائے گا، سمجھ جاؤ گے کام ہو جائے گا، لیکن ڈاؤٹ میں رہو گے تو وہ کام نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ان سے میں نے کہا کہ ابھی وہ سلسلہ نہیں، تو کہنے لگے اچھا تم ایسا کرو تم لنگر تقسیم کرو۔ بھائی لنگر کیا تقسیم ہے؟ بھائی جو تمہارے پاس کھانے کو آیا نا وہ دوسرے کو بھی کھلا۔ تو میرے پاس کھانے والا کیا تھا؟ کھانا تو ہم گھر سے کھاتے نہیں تھے، چوری کے گنے، چوری کا گڑ، چوری کے چنے، ادھر سے لیا ادھر سے گزوتا، بیر توڑے، آم توڑے، تو یہ جو کام تھا۔ تو وہ پتہ یہ چلا کہ چوری کی چیز کو بھی اگر تقسیم کیا جائے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اس چیز کی تصدیق مجھے یہ ملی، کہا گیا کہ اگر کوئی منافقت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اللہ کی حمد بیان کرے اس کو بھی اللہ ثواب دے گا، منافقت سے بھی، دکھانے کے لیے بھی۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں دکھانے کے لیے درود پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دکھانے کے لیے بھی، دکھاوے کے لیے بھی عبادت کر لے اس کا بھی ثواب ملتا۔ تو یہ ہے، تو یہ میری زندگی کا سلسلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لنگر تقسیم فرمایا کریں، آپ السلام علیکم کہا کریں کثرت سے۔ جب آپ السلام علیکم کہہ دیں گے تو سب سے پہلے آپ سلامتی میں آ جائیں، بوڑھے نہیں ہوں گے السلام علیکم کہنے والا، اس کے بال بہت کم ہوں گے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں تجربے کر کے دیکھے۔ آپ کے لاکھوں دنیا میں مختلف لوگ ہیں جو آپ کو مانتے ہیں، اور آپ، میں وہ پیر اور مرید تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ ان کو اپنے بچے سمجھتے ہیں اور وہ آپ کو اپنا بزرگ اور بڑا مانتے ہیں۔ آپ یہ کیسے، ہمارے سننے والوں کے پاس تو وقت نہیں ہوتا، ہم لوگوں کے پاس، ہم لوگ بہت مصروف لوگ ہیں سارے، ہمیں اپنے لیے زندگی میں وقت نہیں ہے، یہ کیسی جادوگری ہے کہ آپ اپنے لیے بھی سب کچھ کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی وقت نکال رہے ہیں؟ یہ بھی عجیب ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج تک میری سمجھ میں بھی نہیں آ سکیں۔ اپنے لوگوں سے زیادہ غیر ملکی، دوسرے مذاہب، دوسرے اقوام جو ہیں مجھ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔
میں دنیا کی مختلف سوسائٹیز کا ممبر بھی ہوں، ان کا میں باقاعدہ ان کے اجلاس میں بھی شرکت کرتا ہوں. اچھے لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں. میں نے مسلمانوں سے ہٹ کے دوسرے مذاہب میں اتنی برائیاں نہیں دیکھی جتنے ہم میں کمزوریاں. ان لوگوں کو میں نے اصولوں کا پکا دیکھا. مذہب تو خیر کوئی چیز نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ مذہب جس چیز کو تبدیل کیا جائے وہ چیز اتنی اہم نہیں ہوتی. جس کو تبدیل کیا جائے وہ اتنی اہم نہیں ہوتا. ہاں کیا بات ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ تو نماز پڑھا کر تو مسلمان ہو جا. نو، میں خود 4 سلسلوں میں بیٹھ ہوں، باقاعدہ بیٹھ ہوں. میں مدینے بھی اتنا ہی جاتا ہوں جتنا میں نجف اشرف جاتا ہوں. خدا شریف بھی اتنا ہی جاتا ہوں جتنا میں اپنا اجمیر شریف جاتا ہوں. کوئی دنیا کا مزار ایسا نہیں جہاں پہ میری حاضری نہیں ہوتی، جہاں پہ میں جا کے لنگر تقسیم نہیں کرتا. امریکہ میں وہی ہے. اور یہ بہت ساری چیزیں ایسی جو میری زندگی میں عجیب سا ہیں، عجوبہ سا ہیں. ان کو معجزہ کہا جا سکتا ہے، یا ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں عام نہیں ہیں، یہ خاص چیز ہے. تو اللہ نے میرے اوپر کرم کیا. یہ جو اس وقت معاشرتی نشیب و فراز سے ہم گزر رہے ہیں، کیا چیز بڑی اہم ہے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اپنی ذات میں؟ ہمیں اپنے اندر شدت سے احساس ذمہ داری پیدا کرنا چاہیے. بی اے مسلم، بی اے پاکستانی اور بی اے انسان. جب ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، بندہ کہتے ہیں، تو ہمیں بندے کا پتر بھی بننا چاہیے. اور انسان محض 2 ٹانگوں، 2 ہاتھوں، 2 آنکھوں، سر کا نام نہیں ہے، یا بچے پیدا کرنے کا نام شوہر نہیں ہوتا. بالکل ایسے بچے پیدا کرنے والا شوہر نہیں ہوتا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بچے 10 پیدا کر لے وہ دارا سنگھ ہے اور گھوڑو پہلوان ہے، اور جس کے گھر بچہ پیدا نہیں ہوا وہ مرد ہی نہیں. ایسی بات نہیں. مرد تو اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی پامردگی کو اپنی زبان میں، اپنے قول اور فعل میں واضح کرتے ہیں. میں اپنے بچوں کو احساس ذمہ داری سکھاتا ہوں. میرا کوئی بچہ سگریٹ نہیں پیتا، کوئی شراب نہیں پیتا، کوئی بچہ ایسا نہیں جو حرام کی کھاتا ہو. ہر بچہ حلال کی کھاتا ہے. اور دنیا کے اندر بے شمار ممالک کے اندر میرے لنگر چلتے ہیں. اور ایک جگہ نہیں، یہ جتنے آپ کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ سب لنگر چلاتے ہیں. اور وہ اپنی اپنی سطح پہ لنگر چلاتے ہیں. اور کوئی بھی بچہ ایسا نہیں جو غریب ہو. کیا جی؟ کیا بات ہے. کوئی بھی بچہ ایسا نہیں جو غریب ہو. مجھے بات نہیں. اور میں کسی کو غریب رہنے دیتا ہی نہیں. میں ان کے اندر سے کھرچ کے نکالتا ہوں باہر کہ بھائی دوسروں کے لیے جیو جیسے میں جیتا ہوں. میرے پاس سب سے زیادہ دنیا ہے. میرے 6 بچے، لنڈن میں میری فیکٹری. میں 56 سال میں نے گزارے یورپ میں. ٹیکسیاں چلائیں، لوگوں کے گھروں میں پینٹ کیا، وائرنگ کی، کیونکہ میرے پاس تو سارے فن تھے دنیا کے. تندور کے اندر روٹیاں لگائیں، پلمبنگ کا کام کیا، الیکٹریشین کا کام کیا. لنڈن کے اندر ٹیکسی چلائی. شیفیلڈ کے اندر میں نے، آپ حیران ہوں گے کہ ٹرام چلائی. ٹھیک ہے. برٹش ریلوے کے اندر میں گارڈ تھا. آپ حیران ہوں گے بابا جی، ایک انسان کی زندگی کے اندر اتنی جہتیں کہاں سے آئیں؟ تو یقین فرمائیں سمجھ مجھے بھی نہیں آتی، اس لیے کہ میں کچھ اور ہوں ایسا نہیں ہے. لیکن میری ساری زندگی پریکٹل. آج بھی میں اپنی روزی اپنے ہاتھ سے کماتا ہوں. میں سب سے مہنگا رائٹر ہوں. بالکل ایسی. میں دوسرے ملکوں میں جاتا ہوں، میرے وہاں پہ لیکچرز ہوتے ہیں. ٹھیک. اور مزے کی بات ہے کہ جو میرا بنتا ہے، پیپر میرے بنتے ہیں، اس کے اوپر میری تعلیم کے سارے کھانے خالی ہیں.
کہ یہ جو پروفیسر صاحب ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کس موضوع میں انہوں نے کیا کیا، ڈاکٹریٹ کہاں کیا ہوا، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا، وہ ساری چرکھڑی بنی ہوتی، ان کی تعلیم نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے مرشد کے مرشد کی بھی کوئی تعلیم نہیں ہے کیا، اور میرے نبی جن کا میں نام لیتا ہوں ان کی بھی تعلیم نہیں تھی۔ جی کیا بات ہے، تو یہ وہی استاد والی بات ہو۔ میں نے اس چیز کو ثابت کیا کہ نہ ہونے سے جو ہونا نکالنا جانتا ہے نا، وہی سب سے بڑا دنیا کا انسان ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، اتنی بڑی علم تعلیم ہو، بندہ شراب پیتا ہے، مذہب کو ایک سائڈ میں رکھ دیں، وہ اپنے پھیپھڑے خراب کرتا، اپنے خون کو آلودہ کرتا، وہ پڑھا لکھا کیا ہے؟ میں میرے بچوں سے پوچھیے، میں 24 گھنٹے میں اتنا سا پکاتا ہوں، اتنا سا کھاتا ہوں، کھیرا کھاتا ہوں 1-2، دہی لیتا ہوں اتنا سا، میں سنتا ہوں میں ٹھیک ہوں۔ یہ بہت ایکٹیو ہے، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ لنگر رات کو تیار کرتے ہیں آپ سارا؟ میں خوب لنگر تھا، اور میں پاکستان میں تو رہتا ہی نہیں، میں تو رہتا ہی نہیں۔ میں ابھی 2 تاریخ کو میں لندن جا رہا ہوں، لندن سے میں سیدھا واشنگٹن جا رہا ہوں، واشنگٹن سے میں پھر ٹورانٹو جا رہا ہوں، ٹورانٹو سے میں پھر واپس آ رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں رشیا جا رہا ہوں، اس کے بعد میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جا رہا ہوں، اور میری جانے پہ پابندی بھی کہیں نہیں، مجھے روکتا بھی نہیں۔ جی کیا بات، وہ رکاوٹیں تو آپ نے ویسے ہی ختم کر دی ساری۔ آپ نے تو دنیا کا ایک جو فارمولا جس کو ہم فارمولا سمجھتے، خدا کی قسم فیل کر دی، وہ تو فیل کر دیا ہے ہی جی، بالکل ایسی۔ یہ مجھے بچے جانتے ہیں۔ اگر دنیا میں آپ نے عزت لینی ہے، محبت لینی ہے، پیسہ لینا، سودگی لینی ہے، لمبی عمر لینی ہے، تو اللہ کے نام کا چھوٹا سا لنگر شروع کر دیں۔ زندگی پہ، شخصیت پہ، نظریات پہ، تعلیم پہ، موقفات پہ، اخلاقیات کے اوپر مردے کو زندہ کرو مسیحا بن کے، زندہ کو مت مارو۔ آپ کو سیاحت کا بھی شوق، گھومنے کا، گھومنے پھرنے کا؟ یہ اصل میں آپ حیران ہوں گے، شاید میں دنیا میں واحد انسان ہوں جس کو کوئی بل نہیں آتا، کوئی ٹیکس کے فارم نہیں آتے، کوئی بینک اسٹیٹمنٹ نہیں آتی، ٹھیک ہے، جس کو کہیں نہیں روکا جاتا، جو جہاز کی بہترین کلاس کے اندر سفر ہمیشہ کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چمتکار کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں جادوگر ہوں، میں اسمگلر ہوں، میں منی لانڈرنگ کرتا ہوں؟ نو، میں لکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، تھوڑا سا جھٹکے لے کے سوتا ہوں، اور باقی ٹائم میں پکاتا رہتا ہوں۔ کبھی آپ میری فوٹو یہ فلم بنائیں کہ جب ہم لنگر تیار کرتے، ضرور، یہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ نہیں 10 آدمی ہوتے ہیں، موسٹلی میں اکیلا ہوتا ہوں، یا ساتھ میرا ایک بچہ ہے جو میرے ساتھ ہے، اور یہ سارے بچے لنگر کے رسیاں، یہ جتنے بیٹھے ہوئے۔ ہم نے کھایا لنگر، بہت آپ نے کھایا لنگر؟ لذیذ۔ آپ کو حیران ہوں گے کہ جب میں اس کو پکا رہا ہوتا ہوں، اگر اس کی آپ فلم بنائیں تو آپ حیران ہوں گے۔ اس کے اوپر اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ میں کوئی چیز خریدتا بھی نہیں، میں کبھی نہیں بازار گیا کہ میں یہ دیسی گھی جا کے جو میں نے لنگر میں ڈالا میں خرید کے لاؤں۔ میں کبھی کسی دنیا کے بازار میں نہیں گیا کہ آج مجھے زعفران جو چاہیے کشمیر کا خالص وہ میں خرید کے لاؤں، ٹھیک۔ کوئی غلط چیز میں استعمال نہیں کرتا، دنیا کی ایسی نایاب چیزیں جو کہیں کوئی استعمال نہیں کرتا، میرے ہر کھانے میں، میری ہر چائے میں استعمال ہوتی، اور ان کے انبار لگے ہوئے ہیں میرے پاس۔ یہ کہاں سے آتی؟ یہ سوال تو میرا ہے۔ سوال آپ کا ہے تو میں آپ کے سامنے سوال کر رہا ہوں۔ یہ سوال بھی آپ کا ہو سکتا ہے اور جواب بھی آپ کا بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ اپنے ذہن میں یہ بنا لیں کہ میں نے ہفتے میں 1 دن لنگر پکانا ہے، ہاں جی،
اور مساکین کو، دوستوں کو، احباب کو. کیا بات. نہ یہ زکوٰۃ ہے، نہ یہ خیرات ہے، نہ یہ صدقہ ہے، یہ کوئی چیز نہیں. یہ صرف یہ ہے کہ مالک یہ تیرے دیے ہوئے سے جو تو کام کر رہا ہے مجھے تقویض کر دے کہ میں بھی تیری نقل کر کے چھوٹا سا یہ کام کر لیا کروں. اور جو بندہ لنگر تقسیم کرتا ہے لمبی عمر پاتا. کیا جی؟ لمبی عمر پاتا. واہ واہ واہ. اس کو دنیا اور غریب جو اس کے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں مرنے نہیں دیتے. کہتے ہیں اللہ میاں ساڑھے جو کسی نے لایا جائے ان کچھ نہ کہیں پھر لنگر بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کون کھوئے گا؟ کیا بات. یہ کیا بات. آپ آزما کے دیکھ لیں. میں جن ملکوں میں جاتا ہوں وہاں پہ لنگر قائم ہے. میں اگر آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا حیران رہ جائیں گے آپ. ابھی میں کویت سے آیا ہوں واپس. 3-4 ممالک سے ابھی مجھے 4 دن ہوئے آئے ہوئے. وہ بڑے بڑے لوگ ہیں. سفارت خانے نے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا. میرا لنگر سفارت خانوں میں بھی جاتا ہے. انوائٹ کیا ہوا تھا، بابا جی آئے ہوئے ہیں. ہاں جی، ویڈیو آئی ہوئی ہیں ساری. لنگر وہاں پہ چلتا ہے، پکتا ہے، شاندار لنگر پکتا ہے. لیکن میرے لنگر میں اور ان کے لنگر میں یہ فرق ہے کہ یہ لنگر بابا خود بناتا. کیا بات. کیا بات. اب وہ یہ ہے جو کچھ آپ نے کھایا آپ نے نہیں کھایا، ہوٹل والے بھی کھاتے ہیں، یہ سارے جتنے آتے ہیں کھاتے ہیں. ابھی یہ سارا چلے گا، ابھی لوگ آئیں گے، ابھی لوگ کھائیں گے. اگر دنیا میں آپ نے عزت لینی ہے، محبت لینی ہے، پیسہ لینا، آسودگی لینی ہے، لمبی عمر لینی ہے، تو اللہ کے نام کا چھوٹا سا لنگر شروع کر دیں اور اس کو یہ کہیں کہ بھئی آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. پیسہ نہیں چاہیے، دال لے آؤ، تم تھوڑا سا تیل لے آنا، تم کنٹینر لے آؤ، تم ربڑ بینڈ لے آؤ. اچھا تم تقسیم ہی کر دو، اس کا بھی حصہ لنگر میں. یہ سلسلہ ہے. تو میں میرے بچوں سے پوچھئے جب میں لنگر پکا رہا ہوتا ہوں تو میں اس سے کتنا خوش ہوتا ہوں. کوئی بیماری میرے نزدیک نہیں، کوئی سستی میرے نزدیک نہیں، کوئی وہ چیز نہیں ہے. میں لنگر پکا رہا ہوں، ایک رکھ رہا ہوں، دوسرا اٹھا رہا ہوں برتن، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. نیچے برتن ہی برتن پڑے ہوتے ہیں. ہاں جی، اور دنیا کی بہترین انگریڈینٹس ان میں ڈالتا ہوں. بچوں کو کہتا ہوں وہ کھلاؤ جو تم خود کھانا پسند جو اپنے لیے پسند کرتا. واہ. جب آپ لنگر پکائیں گے، کھلائیں گے لوگوں کو، اور پھر آپ ان کو کھانے کی ترکیب بھی ساتھ بتا دیں. میں محض لنگر بناتا ہوں، کھلاتا نہیں ہوں. یہ کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا ظہور ہے، بسم اللہ کر کے کھاؤ، ہاتھ دھو کے کھاؤ، چھوٹے چھوٹے لقمے لو، اور اکرام و طعام بھی رکھو. وہ کیا ہے؟ دیکھو پانی کس کے پاس نہیں ہے، ٹیشو کس کے پاس نہیں ہے، اچھی بوٹی اس کو نکال کے دو، بھائی یہ لو. میرے بچے کیا کرتے ہیں جانتے ہیں کھاتے ہوئے؟ پتہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کی روٹی آدھی کھائی ہوئے اٹھا کے تو تازی روٹی رکھتے ہیں. کیا بات. کیا بات. کیا جی؟ کیا بات ہے. تازی روٹی ان کے آگے رکھ. یہ تربیت بھی ہو رہی ہے ساتھ میں. یہ ضروری ہے. ہاں. لقمہ چھوٹا لو، 32 مرتبہ چباؤ، ہاتھ میں چمچہ مت پکڑو، لقمہ منہ میں ڈال کے. ہم تو مرغے کی طرح پکڑ لیتے ہیں نا روٹی، رول کر. ہاں جی. بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے عالم یہی کرتے ہیں. اتنے پیٹ نکال لیتے، ٹائلٹوں کو جا کے گندا کرتے ہیں. استغفر اللہ. کنٹینر کے اندر پلیٹیں. یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی سلسلہ ہے؟ پیٹ میں اندر اتنا گند اٹھایا ہوا اور اتنا اندر پیٹ کے اندر پیشاب اٹھایا ہوا اور طواف کر رہے ہیں کعبہ کے. ارے جاؤ پیٹ کو خالی کر کے جاؤ، وہاں پہ نور سے بھرو جا کے. آپ کا ایک بہت طویل عرصہ ان کی زندگیوں کے ساتھ آپ کا بھی وقت گزرا. قدرت اللہ شہاب صاحب، ممتاز مفتی صاحب، اشفاق احمد صاحب، حاجی بانو قدسیہ جی، یہ بڑے نام. آپ میری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں اور ہندوستان کی تاریخ میں کسی کتب کے اوپر اتنے بڑے بڑے لوگوں نے نہیں لکھا جتنی میری کتابوں کے اوپر لکھا گیا. جتنے نام آپ نے لکھے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں نے زندگیاں گزاری. بیت المقدس میں شہاب صاحب کے ساتھ میں نے کیا زندگی گزاری. لندن میں ان کے ساتھ تھا، یروشلم میں ان کے ساتھ تھا، امریکہ میں ان کے ساتھ کیا مجھے زندگی کا موقع ملا.
اشفاق صاحب کے ساتھ کیسی میں نے زندگی گزاری، آغا شوش کشمیر صاحب کے ساتھ کیا کی جی، احسان دانش صاحب، احسان دانش صاحب کے ساتھ، ہاں جی، دانش قدے میں صوفی تبسم صاحب کے ساتھ کیا زندگی گزاری میں نے. کیا بات. مولانا ظفر علی خان صاحب کے ساتھ میں نے زمیندار میں کام کیا. ہاں زمیندار میں، زمیندار میں نے کام کیا، اچھا. پیدا نہیں ہوئے تھے. اللہ میں بات کر رہا ہوں، رہتا بھی ان کے پاس تھا، ان کے بھائی اختر علی خان کے پاس. پھر میں وزیر آباد چلا جایا کرتا تھا. کراچی میں میں نے مجید لاہوری صاحب کے نمکدان میں کام کیا. میں نے فلمستان اخبار میں کام کیا کراچی کے اندر. سید ذوالفقار علی شاہ صاحب کے ساتھ میں نے ریڈیو پاکستان میں کام کیا، ایک زمانہ کام کیا. اور الہی تھیٹر میں جواز رضوی کے باقر رضوی کے ساتھ میں نے تھیٹر میں کام کیا. اور لنڈن کے اندر میں نے 7 ڈرامے کیے، 7 تھیٹر جو کیے. آج وارث شاہ، میں ہی وارث شاہ کا کردار میں نے کیا. میرے اور پی ٹی وی پہ میرے ڈرامے دیکھے میں نے کتنے کیے. ہاں جی. عطا اللہ صاحب کے ساتھ سارے کتنے میں نے پروگرام کیے. یہ جتنے بھی بڑے بڑے میرے استاد ہیں یہ سارے میرے استاد ہیں. رات کو اکثر مفتی صاحب کا مسئلہ تھا تو آپ آج دیکھیں کہ رات کو میں نے ہی ان کو سارا کام کیا. بچے میرے ساتھ تھے کیونکہ میں نے ان کے والد صاحب کے ساتھ بڑا کام کیا. ریڈیو پہ بھی کام کیا میں نے ان کے والد صاحب کے ساتھ، آزاد کشمیر ریڈیو کے اندر. کیا بات ہے. آپ بتائیے اگر میں اپنی تاریخ لکھوں تو کہیں گے اس دور کا سب تو جھوٹا بندہ جڑا بابا ہے. کیا جی، کیا کہیں گے؟ کیا جی؟ نہیں آپ نہیں کہہ رہے، ایسی بات نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ جھوٹ کو الٹ کر دو گے تو سچ تو وہیں سے نکلے گا. لیکن یہ ہے کہ میں کوئی بات ایسی تو نہیں کر رہا نا. میں نے لنڈن میں ڈرامے کیے، امریکہ میں ڈرامے کیے، پیرس میں ڈرامے کیے، اخبار نکالا میں نے لنڈن سے. آج بھی میرے پاس موجود ہے، برٹش میوزیم میں بھی پڑا ہوا میرا پرچہ. آشیانہ جو میں نے نکالا یہاں سے کوئی سن 1972-73 میں نے جب نکالا ہے انگلینڈ کے اندر سے. 65 سال ہونے کو آئے مجھے انگلینڈ. کتنے جی؟ 65 سال. میری چوتھی نسل ہے. میں لکڑ دادا بنا ہوں. کیا؟ اور سب سے زیادہ عیالداری میرے ساتھ. میں نے سارے اپنے 6 بچوں کو 15-15 16 سال کی عمر میں بیاہ دیا تھا. میرے سارے بچے دادے بنے ہوئے. کیا جی؟ دادے بنے. ماشاء اللہ. یار آپ کیا باتیں کرتے ہیں. آپ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، صرف اگر اس کے پاس مرشد اس کا پکا ہونا چاہیے پیچھے، وہ کچا نہیں ہونا چاہیے. حقیقت میں اشرف المخلوقات یہ تھا. ہاں جی یہی تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہیں پیدا ہوئے نا. وہ یہیں پیدا ہوئے. نور اللہ کا تھا، نطفہ تو آدم کا تھا. یہی اشرف المخلوقات ہے. اور یقین فرمائیں کہ اشرف المخلوقات یہی ہے. تو اس میں شک والی بات نہیں. آج بھی آپ میں سے، ان میں سے اچھے لوگوں میں سے اچھے لوگ موجود ہیں. تو بد دل نہیں ہونا چاہیے برائی کو دیکھ کے. اپنے تئیں جو بھی آپ کر سکتے ہیں ڈو اٹ، اس کو کریں. آپ کون سی بات آپ کو بہت خوش کرتی ہے؟ خوش کرتی ہے لنگر بانٹنا اور دوستوں کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کے ساتھ دوستانہ انداز میں ان کو سکھانا. دوستانہ انداز، کیا بات، استادانہ انداز میں نہیں، پیارے انداز میں ان کو سمجھانا بتانا. باخدا جب ہمیں جینا آ جائے گا اس طریقے سے جو فقیروں کا طریقہ ہے تو پھر شہنشاہی آپ کے پاؤں میں خود آ کے سرنگوں ہو جائے گی. درویش بن جاؤ، شہنشاہ بن جاؤ گے. بس بات کرو. کھلاؤ تمہیں فرشتے کھلائیں گے. دو تمہیں خدا جی بھر کے دے گا. لنگر بانٹنے والے کے بعد قطاریں لگی ہوتی ہیں فرشتوں کی، یہ چیز بھی لا کے دو، یہ چیز بھی لا کے دو، یہ چیز بھی لا کے دو. یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی میرے سارے یہ کام کیسے ہوتے ہیں. وہ مجھے اب احساس ہو رہا ہے آپ کی تحریر میں جس طرح ایک لفظ کی مختلف پرتیں ہوتی ہیں، آپ کی زندگی کی بھی پرتیں
اسی طریقے سے آپ کسی ملک مجھے جو لوگ کچھ میرے بارے میں کچھ بدظن ہیں، آئی مین یار جیلس بھی تو ہوتا ہے نا انسان میں، جیلس بھی ہوتا، آدم کے بیٹوں میں جیلس پیدا ہو گیا تھا، پیغمبروں میں جیلس پیدا ہو گیا تھا، بیویوں میں جیلس پیدا ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں جیلس پیدا، یہ جیلس پیدا ہونا عین فطرت ہے، ایک قدرتی امر ہے، اس کو آپ اس سے یہ بات نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بات سچی بات ہے، یہ بات ہے کہ انسان جیلس سے ہی سیکھتا ہے۔ کیا جیلس سے سیکھتا ہے، کیا بات، تقابل تو پیدا ہوتا ہے نا ایک طرح کی۔ بالکل۔ اگر مجھے کسی نے سمجھنا ہے تو میری کتابیں پڑھ لے، مجھ سے کوئی بات کرتا ہے میں کہ آپ نے میری کوئی کتاب پڑھی ہے بھائی، میری کتاب کے چند صفحے پڑھ لو، ٹھیک ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ یہ پتھروں کا، نوادرات کا، یہ کیا شوق ہے آپ کا یا اس علم سے واقف ہیں آپ؟ شاہ صاحب یہ اللہ کی مخلوق جو ہے نا، ان سے بھی میری بڑی گہری دوستی ہے، اور میری ان سے دوستی ہے اور ان کی میری دوستی۔ میں انہیں تلاش کرتا رہتا ہوں اور یہ مجھے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اگر بامبے میں پہنچا ہوا ہوں تو وہاں پہ کوئی چیز ہے تو مجھے تلاش کرے گی کہ بابا میرے تک آئے کیوں نہیں ابھی تک، وہ کسی نہ کسی طرح سے میرے پاس پہنچنے کی کوشش کرتی ہے اور میں اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ باخدا میں کہیں بھی جاتا ہوں، وہاں پہ کوئی بھی میرے مطلب کی چیز ہوتی ہے جو مجھے جانتی ہے اور میں اسے جانتا ہوں، میرے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس کا شخصیت پہ واقعی اثر پڑتا ہے؟ زندگی پہ، شخصیت پہ، نظریات پہ، تعلیم پہ، موقفات پہ، اخلاقیات کے اوپر، آپ کی زندگی کے فیصلوں کے اوپر، اچھائیوں پہ، برائیوں پہ، غریبی پہ، امیری پہ، علم پہ، حلم پہ، ہر چیز پہ اس کا اثر ہے۔ اثر کی کیا سی بات ہے؟ کیا؟ اور یہ علم آپ یہ بھی بچپن سے چلا آ رہا ہے ساتھ؟ نہیں، مجھے عطا ہوا، مجھے ملا، مجھے ملا ہے، میرے پاس اللہ کی میرے پاس خزانے اس کے بے شمار چیزیں، اور کبھی کوئی آپ سے اگر ہماری بن پائی تو میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ ششدر رہ جائیں گے، آپ کہیں گے بابا ایسی چیز ہے، ایسے الحمدللہ۔ مجھے یہ شوق نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ان سے دوستی ہے، یہ میرے بغیر نہیں رہتے۔ جب یہ کبھی کوئی مر جاتا ہے تو مجھے ان کے لیے بڑی پھر تگودو کرنی پڑتی، یہ مرتے بھی ہیں، یہ خوش بھی ہوتے ہیں، یہ جوان بھی ہوتے ہیں، یہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، یہ نحس بھی ہوتے ہیں، اور یہ فرسٹ کلاس اپنا آپ کے لیے بڑا اچھا سلسلہ بھی ان کا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اور یقین فرمائیں گے آپ کہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت صرف دو مخلوقات ہیں جو سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ ایک عرض کی بات کر رہا ہوں، عرش کی بات نہیں کر رہا، ایک ماہیاں اور ایک معدنیات، ایک قیمتی پتھر، مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں اور یہ جواہرات ہیں، اور اللہ نے ان دونوں کے اوپر بڑی محنت فرمائی ہے، بڑی شفقت فرمائی ہے اور بڑی توجہ فرمائی ہے۔ شاہ صاحب ابھی آپ نے زندگی میں اور کسی انسان نے اس دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں ابھی انہوں نے ساری مچھلیوں کو نہیں دیکھا، اگر کیونکہ انسان کی ابھی تک اپروچ ہی نہیں ہوتا کوئی، اور اگر آپ دیکھ پائیں تو آپ کہیں گے مالک تو سچا ہے، تو پکا ہے، تو صاحب جمال ہے، تو صاحب کمال ہے، تو سانحہ ہے، تو یہ سب کچھ کرنے والا۔ آپ یقین فرمائیں کہ مچھلیوں میں ایسی ایسی خوبصورت چیزیں، ایسی ایسی عجیب و غریب مچھلیاں، ایسے ایسے رنگ، اور آپ کہیں گے کہ مالک یہ اتنی تراشیں، اتنی خراشیں، اتنی خوبصورتیاں، اتنے تجربے مالک کیسے کی؟ اور وہ خزانے اللہ نے جواہرات کی طرح زمین کی پہنائیوں اور سمندر کی گہرائیوں میں چھپا رکھے۔ آپ بہت سفر کرتے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، پہاڑ یا سمندر، پانی، کیا پسند ہے آپ کو جہاں آپ ٹھہر جاتے ہیں؟
فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاؤں کہ انسان ایلین ہے اس زمین کے اوپر. بالکل صحیح. ہمارا یہ علاقہ نہیں, ہماری یہ سرزمین نہیں ہے. ہاں. ہم جنت میں آسمانوں پہ رہتے تھے جہاں سے ہم نکالے گئے, بہشت سے. ہمارا جو وطن ہے وہ بہشت ہے, زمین ہمارا وطن نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں اتارا گیا. آج اگر کوئی ایلین آ جاتا ہے زمین پہ تو زمین کا باشندہ نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. اور یہاں مرے گا نہیں, وہ جیے گا بھی نہیں. آئے گا جس کام کے لیے آیا, اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا یہاں سے. ہم ایلینز ہیں فرسٹ آف آل. زمین سے ہماری شناسائی صرف 3 چیزوں سے, 4 چیزوں سے: پانی سے, ہوا سے, آگ سے اور مٹی سے. کیونکہ یہ چیزیں زمین کی ہیں, ارض کی ہیں. عرش پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. عرش پہ ہوا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, آگ نہیں, مٹی نہیں. ہم عرض پہ اس لیے بھیجے گئے کہ ہماری اس کے ساتھ تھوڑی سی شناسائی ہے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں یار کچھ نہ مجھے بڑا پسند ہے میری نانی اتوں دی سی, اس سیالکوٹ دا میرا دادا سی. ہاں جی, مجھے بڑا سیالکوٹ کے گنے مجھے بڑے چنگ. اس انسان کو اور اللہ میاں نے اپنے محبوب کو اور اپنے پسندیدہ انسانوں کو اس مٹی سے تخلیق فرمایا. کیا اس مٹی سے تخلیق فرمایا, اس لیے یہ مٹی ہمیں عزیز ہے. ہم مرنا جینا اسی کے ساتھ کرتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہماری تخلیق میں استعمال ہوئیں, جن سے ہماری گل مٹھی گئی, ان میں جو اجزائے خاص ہیں وہ زمین کے ہیں, عرش کے نہیں ہیں. اس میں صرف عرش کی کوئی چیز ہے, وہ مالک کا نور ہے, وہ روح ہے, روح الامین. ٹھیک ہے, وہ مالک کا. اس لیے ہمیں یہ زمین جو ہے نا وہ پسند ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ مخصوص لوگ جو ہیں ان میں ان 4 چیزوں کے علاوہ کچھ کوئی اور چیز بھی ان کی دل کے اندر مٹھی جاتی ہے, مٹھی ہوتی. اچھا, وہ کیا بھائی؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے, جیسے مٹی کے برتن گجرات میں بنتے, بہت سے علاقوں میں بنتے, لیکن جو پیالہ ہے, جو برتن ہیں, جو ظروف ہیں, جو ملتان میں یا گجرات میں بنتے ہیں وہ لاہور میں نہیں بنتے. جو تندور کی مٹی ہے, جو چنیوٹ کا تندور بنتا ہے, شیخو کا جو بنتا ہے, وہ لاہور سیالکوٹ کا نہیں بنتا. مخصوص ہے جو اس کی تفش کو برداشت کرتا ہے. پیالے, کاغذی پیالے گجرات کے آپ ہاتھ پہ رکھ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے کاغذ رکھا ہوا ہے. ان کے لیے گل جو ہے مخصوص ہے, اور اس گل کے لیے مٹی جو ہے وہ مخصوص ہے. اسی طرح اینٹوں کے بھٹے میں آگ جلتی ہے, اس کا ایندھن خاص ہوتا ہے. وہ آگ ایک خاص ٹیمپریچر کی بنائی جاتی, جو وہاں کھنگر بن جاتے ہیں, جو اینٹیں شیشہ بن جاتی ہیں, وہ اس لیے بنتی ہیں کہ آگ صحیح نہیں تھی, زیادہ ہو گئی, کم ہو گئی, کچی رہ گئی. اس کو پلپلی اینٹیں کہتے ہیں, درجہ اول نہیں ہوتی, تو گل پکی نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ہر کام کے لیے, انسانی کام کے لیے جس میں بشری تقاضے آتے ہیں, وہاں پہ آگ, پانی, مٹی اور ہوا کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو کچھ خاص اینٹیں بنتی ہیں جو سناروں کے لیے بنتی ہیں, ان کی بھٹیوں کے لیے بنتی ہیں, جو لوہاروں کی بڑی بڑی بھٹیوں, گجروں والوں کی فیکٹریوں کے لیے بنتی ہیں. وہ خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے, وہ گن اینٹوں کی مختلف ہوتی ہے, اور وہ بڑی قیمتی ہوتی. تو یہ سمجھ واضح ہے اور آ گئی ہے کہ انسانوں میں بھی ایسا ہی کام ہے. کچھ انسان مخصوص ہوتے ہیں, ان کی گل میں کچھ اور چیزیں شامل کی جاتی ہیں. ہانڈی کے لیے گل اور ہے, تندور کے لیے گل اور ہے, گلاس رکابی کے لیے اور
اس کے لیے وہ ساری چیزیں اور ہیں. تو ان ساری چیزوں کو بنانے کے لیے, سمجھانے کے لیے ساری چیزیں مختلف. اسی طرح انسان کی بھی گل بنتی. صدیوں کی کہانی کو میرے لیے 1 گھنٹے میں سمیٹنا آسان کام نہیں ہے, لیکن آپ نے جس طرح وقت دیا ہے اپنی مصروف زندگی میں سے, اور میرے پاس سوائے شکریہ ادا کرنے کے اور کچھ نہیں ہے. اور شاہ صاحب آپ کی محبت ہے, سماج, انسان, وقت, سلطنت, ان چیزوں, ان کے لیے جو چیز ضروری ہے, اگر اس میں میرا کوئی حصہ پڑ جاتا ہے تو میں اسے عین عبادت سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نماز عبادت اپنی جگہ پہ وہ اللہ کے لیے ہے, اس قسم کی چیزیں. اصل عبادت جو ہے وہ تو انسان اور سماج کی خدمت کرنے سے, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے واضح ہوتی ہے. تو باقی میری تو ساری زندگی ایسے گزر گئی. میں چھوٹا سا تھا اس سے لے کے آج تک یہی کام کرتا ہوں. کہیں کام کا, پاکستان میں ہوتا ہوں, کون سی جگہ ہے جہاں پہ میں کام نہیں کرتا, ہر جگہ جاتا ہوں. کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ مجھے آپ یہ کریں, وہ کریں, وہ ایسی بات نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کار خیر میں میرا بھی جتنا بھی حصہ ڈل سکتا ہے اس حصے کو میں ڈالوں. کسی کی میں تعلیم کر سکتا ہوں تو اسے میں تعلیم کرتا ہوں. کسی کو میں کچھ مدد کر سکتا ہوں تو میں مدد کرتا ہوں. اخلاقی طور پہ کچھ کام ہو تو میں کرتا ہوں. میں نے تو اپنی زندگی کو اسی معاملات میں وقف کیا ہوا. میں پہلے ہی فنکار ہوا تھا. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ میں کسی کا محتاج ہوں. میری اگر گاڑی ٹھیک خراب ہو گئی, میں نے خود ہی ٹھیک کر لیا. رنگ میں نے کرنا خود ہی کر لیا. دیواریں بنانی میں نے خود ہی بنا لی. آج سے 34 سال پہلے میں نے ایک اپنا ٹیک اوے بنایا تھا لندن کے اندر. ایک خالی سی گیراج مجھے ملا تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. تو میں کچھ 3-3.5 مہینے لگا کے اس کو میں نے خود ہی بلڈ کیا, پاس کروایا, خود ہی بلڈ کیا, ہر چیز کو بنائی. تو مجھے ایک بندہ نہیں ملا, میں خود ہی تندور کے اندر روٹیاں لگانی شروع کر دی. میں ہر کام یہ سیکھا, دیکھا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں درست دے دی. پھر مجھے وہ مل گیا, میں خوش ہوا اور میں مطمئن ہو گیا. تو آپ ماشاء اللہ نیا خون ہیں, نوجوان ہیں, آپ میں کرج ہے, آپ میں تڑپ ہے, آپ میں ایک چلبلا پن ہے کہ میں کسی طریقے سے زندگی اور زندگی کے ان لوازمات کو سیکھوں اور دیکھوں. بڑا اچھی لائن ہے, بڑا اچھا, میں آپ کے ساتھ ہوں. دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس کام کے اندر اچھی چیزیں نکالنے کا موقع ملے. اچھے اچھے لوگوں کو انٹرویو کیجیے. ضروری نہیں کہ آپ محض فنکاروں کو, ادیبوں کو, شاعروں کو, آرٹسٹوں کو ہی لیں. نہیں, آپ زندگی کے آپ شعبہ حیات جو ہیں انہی میں جا کے ان لوگوں کو بھی تلاش کریں. مکینکوں کو پکڑیں, اسکول ٹیچروں کو پڑھیں, ڈاکٹروں کو پکڑیں, بیٹھے ہوئے سڑک کے کنارے لوگ. یہ سماج میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں. اور ایک ہی چیز کے لیے آپ کو مخصوص نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹروں کے مسائل, بس ایک چیز ادھر کی, ایک ادھر کی, ایک ادھر کی, ایک ادھر کی, لیکن اس میں کوئی ایسا انداز ہو جس میں دوسروں کے لیے, سامعین کے لیے, قارئین کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے سبق ہو, اور اس میں انٹرسٹ بھی ان کا ساتھ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. تو ہمارے سماج میں اور بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں, دکاندار ہیں, ہجڑے لوگ ہیں, کچھ اور چیز ہیں. تو میں ہجڑوں کے لیے بہت کام کرتا ہوں, اور میں ان کے لیے بڑی رسپیکٹ دیتا ہوں. سڑک پہ دیکھ لوں جاتا ہوا, میں گاڑی کھڑی کر کے ان کو اتر کے محبت دیتا ہوں, پیار دیتا ہوں. جو کچھ بند پڑتا ہے مجھ سے میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں. اور وہ دور تک میں شیشے میں دیکھتا ہوں اٹھا کے, بابا تیری خیر, تیرے بچے کی خیر. ساڑیاں جاتی ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں اسٹوڈیوز میں جاتا, جو مجھ سے بن پڑتا ہے میں ان لوگوں کو, جو پرانے آرٹسٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو بیکار ہیں, ان کے لیے میں کرتا ہوں. میں کراچی جاتا ہوں, میں ادھر سندھ کے علاقوں میں نکل جاتا ہوں.
کچھ صحبن شریف کے دور علاقوں میں نکل جاتا ہوں، سوات کی طرف نکل جاتا ہوں، ادھر ان کے مسائل سنتا ہوں، جو بن پڑتا ہے وہ کرتا ہوں۔ ایسے انسان مرتے نہیں، مرتے اگر جسم ان کا تھک جائے کیا بات ہے۔ تو وہ سوچوں میں دعاؤں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو دوسروں کی سوچوں اور دعاؤں میں اور خیالات میں زندہ رہنا ہی اصل زندگی۔ اصل زندگی، واہ واہ واہ، کیا بات، لہر قائم تو سب کا ہے۔ اللہم صلی علیہ، بس یہی چیز ہے، یہی چیز۔ یہی چیز میں نے سیکھی، اور اس میں میری زندگی کی ساری کوتاہیاں، میری زندگی کے سارے گناہ، میریاں چوریاں، میری بدکاریاں، میریاں دنیا بھر کے جتنے گناہ، وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ سب کچھ معاف کر دے۔ اس نے کہا جا یار تو چنگے کم نہ کیتے تو بیٹی، اور یقین فرمائیں کہ زندگی بھر گناہ کیے ہیں میں نے، زندگی بھر گناہ کیے ہیں، ایک ہاتھ بھی میرے پیچھے اٹھ گیا ہے نا، ایک ہاتھ ہی، صرف ایک انسان ہی، اللہ ہے بابا، وہ تو غفور نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرا ہمیشہ یہ نعرہ رہا ہے کہ اچھائی جو ہے اس میں سے برائی نہ نکالو۔ مثال کے طور پہ میرے آپ سے اچھے مراسم ہیں، مجھے ان کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ اب دوسری مثال پیش کرتا ہوں، میرے ان سے برے تعلقات ہیں، لڑائی بڑائی ہے، کوئی جالس ہے، کوئی مسئلہ ہے، اختلافات ہیں، تو مجھے ان میں سے کوئی ایسا سلسلہ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں اچھائی میں بدل جائیں۔ اچھا ہے، کیا بات۔ یہ زیادہ مستحکم تعلقات ہوتے ہیں۔ محبت کو زندہ کرنا، مردے کو زندہ کرو مسیحا بن کے، زندہ کو مت مارو، اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے، اپنے علم سے، اپنے علم سے، اپنی ان چیزوں سے۔ تو اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی، آپ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، بڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج کی اس نشست کو ایک خوشی کے ساتھ اختتام تک پہنچانے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، میری جہاں بھی کسی مسئلے میں ضرورت ہو میں آپ کے ساتھ ہوں شاہ صاحب۔ آپ کا چہرہ جو ہے وہ ایک شمع کی طرح روشن ہے، اور اللہ اس میں سماج کو، انسانیت کو، بھلائی کو، پاکستان کو اس سے روشن کرتے ہیں۔ بھائی جی ہمارا ایک سلسلہ ہے اختتام پہ، جی چلی کہانی میں ہم ایک کتاب اچھا مہمان کو دیتے ہیں۔ اب آپ کے لیے میرے لیے بڑا مشکل تھا یہ سلیکٹ کرنا کہ میں آپ کو کون سی کتاب، اچھا جی، آپ تو خود ایک کتاب ہیں، تو مجھے سوائے کلیات اقبال کے سبحان اللہ جی، اچھا جی، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ مجھے سب سے بہتر یہی لگا کہ میں آپ کو تحفے میں۔ ویسے کتاب میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپس میں وہ ٹریڈ مین بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار وہ 1000 دیاں 2 کتاباں تے 500 دیاں 5 تے 50 روپے دیاں 10 کتاباں بھیج دیں شام کو، سمجھ گیا نا؟ تو وہ بھی آپ مجھے دے سکتے تھے، ہیں جی 2-4 کتابیں اگر آپ مجھے دے دیتے میرا بھی کلیان ہو جاتا، تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے جی۔ لیکن آج کل انہاں کتاباں دی گھٹ لوڑ ہے، تو انہاں کتاباں دی بڑی ضرورت ہے، بڑی سخت، غریب آدمی دی زندگی بڑی مشکل ہوگی شاہ جی، بڑی مشکل ہوگی، خدا دی قسم بڑی مشکل۔ یہ جس میں کچھ تحریر لکھی تھی آپ کے لیے، محبت آپ کی، آپ مجھ سے بھی اچھا لکھتے ہیں اللہ جی۔ میں نے اجازت ہے تو پڑھ دوں؟ بسم اللہ۔ بہت ہی معتبر بابا جی، جی، کالے آسمان کی تاریک چادر میں جیسے چمکتے ہوئے ستارے کو حاصل کرنے کی خواہش ہر اشرف کو رہتی ہے، اسی طرح کرۂ ارض پر ایک کالے لباس میں چمکتا ستارہ آپ کے روپ میں ہمیں میسر ہوا۔ سبحان اللہ جی، اچھا جی۔ آپ کی گفتار میں ایک ایک لفظ کے زیر زبر میں وہی سمجھ اور نشانیاں ہیں جو عقل والوں کی غذا ہے۔ سبحان اللہ جی، جی۔ آپ کا حسن گہرے سمندر کی خاموشی جیسا ہے جس میں سبحان اللہ، نگینے اور خزانے اچھا جی، الفاظ کی صورت میں آپ کی تحریر کو ایک نیا جہان بخشتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلی کہانی میں آپ کے لیے میری خواہش میں کلیات اقبال ہم لے کر آئیں، جس کو ہم نے منتخب کیا، بلکہ یوں کہیے آپ نے چلی کہانی میں ہمیں چن کر سننے والوں کو چلی کہانی کو کوسے قضا کا رنگ بخشا۔ چلی کہانی کی پوری ٹیم آپ کی مشکور ہے کہ آپ نے اپنی کہانی سنا کر سننے والوں کو آپ کی صورت میں کئی کہانیوں سے اللہ ملوایا۔ کرم، اللہ فضل، میں اس اہل نہیں ہوں،
اللہ کرے کہ میں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی بن جاؤں تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. آپ نے میرے بارے میں ایسی خوبصورت باتیں لکھی ہیں. اللہ آپ کی صحت میں، عمر میں، علم میں اور کارکردگی میں بھی ایسا ہی حسن پیدا کرے. جزاک اللہ. السلام علیکم. مشکور ہوں میں، ممنون ہوں، محبت آپ کی. خدا حافظ. بسم اللہ. اچھا.